تھا کہ اگر حکومت میں اور قافلی کے درمیان مفاہمت ہو جاتی ہے نا تو آپ دیکھیں کہ عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ آئے گا، تو اس پر ہم ڈیبیٹ کریں گے۔ پارس بھی جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں وعلیکم پارس؟ السلام، بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو کیا سچویشن لگ رہی ہے، کیا سیناریو لگ رہا ہے ایسا کہ اب حکومت کا گیم اوور ہونے کی طرف جا رہا ہے یا ہے کچھ خان صاحب کے پاس باقی ہے؟ اس دفعہ صورتحال جو ہے اس وقت جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اتنی انپریڈکٹیبل ہے کہ کوئی بات نہیں کی جا سکتی ہے۔ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں حکومت اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، جس کے زیادہ چانسز، اس کے ناکام ہونے کے چانسز تھوڑے سے کم ہیں صورتحال کو دیکھتے ہوئے، تو اگر حکومت کامیاب ہوتی ہے تو یہ تو ویسے کوئی تکا ہی ہوتا ہے، لیکن پتہ ہے کرن بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ وہ بہت اچھا ڈیل کر سکتی ہے، وہ بہت اچھا بارگین کر سکتی ہے۔ تو ووٹنگ سے پہلے تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہے یا حکومت کا، لیکن بظاہر اس وقت جو اپوزیشن ہے اس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے۔ اس وقت جو بہت زیادہ بات ہو رہی ہے وہ ترک کے پتے کی، کل تک تو بہت ہی زیادہ ہو رہی تھی کہ ہر طرف یہی گونج سنائی دے رہی تھی کہ کیا ہوگا، لیکن اصل میں جو وہ سرپرائز پتہ چل گیا نا، وہ سرپرائز تو خیر خط تھا، لیکن وہ جو بالکل سب کو سرپرائز کیا، لیکن وہ جو خط تھا اسے شاید حکومت تو نہ بچ سکے، لیکن یہ جو خط ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آگے فیوچر میں سیاست میں کہیں کام آ جائے۔ لیکن ترک کا پتہ جو اس وقت ہے نا وہ صرف اتحادی ہیں، اتحادی ترک کا پتہ بھی ہیں، اور یہ اتحادی اپنے لیے بھی ترک کا پتہ ہیں، کیونکہ اس وقت وہ سب سے پہلے اپنے لیے دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمیں کیا کچھ مل سکتا ہے، اور اسی چیز نے جو صورتحال ہے وہ بڑی ہی دلچسپ بنا دی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہی تھی، سب بات کر ہی رہے تھے، پتہ ہے سب کو کہ کل نون لیگ کا جو ایک وفد ہے وہ کاف لیگ سے ملنے گیا، پرویز الہی صاحب کو انہوں نے سی ایم شپ کی آفر کی ہے، اور جامعہ صاحب مان نہیں رہے تھے، مان بھی گئے، خبریں سن رہے تھے کہ میاں صاحب نہیں مان رہے، لیکن اب کچھ سیٹل ہو چکی ہیں چیزیں اور رضامندی نون لیگ کی طرف سے سامنے آ گئی ہے۔ تو ظاہرہ خان صاحب نے بھی کہاں خاموش بیٹھنا تھا، انہوں نے بھی آج حکومت کا جو ایک وفد ہے وہ بھیجا پرویز الہی صاحب کے پاس، انہوں نے بھی سی ایم شپ کی آفر کر دی۔ اب سوال یہاں پہ کیا ہے؟ سوال یہاں پہ یہ ہے، اپوزیشن نے بھی سی ایم شپ آفر کی ہے، گورنمنٹ نے بھی کر دی ہے، گورنمنٹ اس کے علاوہ انہیں اور کیا کیا آفر کر سکتی ہے؟ انہوں نے تو یہی دیکھنا ہے نا کہ مجھے کہاں زیادہ بہتر چیز ملتی ہے۔ اچھا، نون لیگ نے انہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات کی ہے پرویز الہی صاحب سے کہ ہم آپ کو 10 سیٹیں جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں دیں گے اور 20 سیٹیں پنجاب اسمبلی میں بھی۔ تو اب تک جو دیکھا جائے جو تگڑی آفر نظر آ رہی ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہی ہے، جو کہ دی گئی ہے پرویز الہی صاحب کو۔ اب دیکھتے ہیں 2-3 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، چونکہ یہ جو اتحادی ہے نا، جب یہ صبح بیان دے رہے تھے تو کچھ اور صورتحال تھی، جب یہ شام کو بیان دے رہے تھے تو کچھ اور صورتحال تھی، تو یہ ایک کنفیوژن انہوں نے برقرار رکھا ہے، لیکن اپنے آپ کو دونوں کشتیوں کا انہوں نے سوار رکھا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ہم کافلی کی بات کریں، تھوڑی سی بات اگر ہم یہاں ایم کیو ایم کی بھی کر لیں تو ایم کیو ایم کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کے تمام جو بھی انہوں نے ڈیمانڈز رکھی تھی ان کو وہ مان لیا ہے، لیکن وہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ۔ یہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ سندھ میں حکومت میں بھی رہی ہیں، اور اب آگے جو الیکشن ہوگا اس میں انہوں نے ایک دوسرے کے جہاں جہاں یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پارس، وہاں پھر ضمانتی بھی بن رہے ہیں۔ لیکن ایک بہت مزیدار بات یہ ہے کہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ کی گارنٹی، اپوزیشن کی میں بات کر رہی ہوں کہ وہ مانگی جا رہی ہے زرداری صاحب اور مولانا صاحب سے، اور سندھ میں صورتحال مختلف ہے۔ وہ یہ کہ سندھ میں ایم کیو ایم گارنٹی مانگ رہی ہے نون لیگ کی اور مولانا صاحب کی کہ بھئی زرداری صاحب نے ہم سے وعدے تو کر لیے ہیں، لیکن زرداری صاحب کہیں پیچھے تو نہیں ہٹ جائیں گے، اس کے لیے پھر کال گارنٹی اور بنے گا۔ بالکل۔ تیسرا ایک اور اتحادی ہے جس بلوچستان عوامی پارٹی، ان کی بھی 5 سیٹیں ہیں، ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں خالد مکسی صاحب۔ ذرا آپ ان کے بھی بیانات سن لیں نا تو لگتا نہیں ہے کہ وہ بھی اس وقت میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوئی ایسی خواہش رکھتے ہیں۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ایم کیو ایم اور کافلی کیا فیصلہ کرتے ہیں، تو تمام اتحادی مل بیٹھ کے پھر فیصلہ کریں گے۔ یہ سارے اتحادی تھے